بندہ فوت بھی ہو جائے تو دل فوراً نہیں بند ہوتا، آنکھوں کی چمک فوراً ختم نہیں ہوتی. سب سے پہلے ختم کیا ہوتا ہے؟ انسان کی سانس. زندگی کیا ہے؟ 3 سانسوں کا نام. جو لے لیا وہ ختم ہو گیا، جو لینا ہے وہی انسان کے ساتھ زندگی ہے. اور جب سانس ختم ہو گیا اگلا سانس پھر دوبارہ نہیں آنا، زندگی ختم. تو انسان سانس لیتا ہے تو ہوا اندر جاتی ہے، آکسیجن اندر جاتی ہے، پھر اس کو جب باہر نکالتا ہے تو یہ زندگی کے توازن کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب جب وہ سانس باہر نکلتی ہے، اگر نہ نکلے، شیخ سعدی کا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا تو ایک الگ بحث ہے. ہر سانس پر 2 شکر کرنا ہر انسان پہ فرض ہے. ایک، جو اللہ نے سانس لینے کی توفیق دے دی، نہ دیتا نہ سانس آتا انسان ختم، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور دوسرا، سانس جو باہر نکل آیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سانس بند ہو گیا نہ نکلا تو یہ بھی موت ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جو سانس باہر نکلتی ہے تو اس میں انسان کے اندر جو کیمیکل کیمیائی معاملات ہو رہے ہیں تو وہ بخارات باہر نکلتے ہیں. اگر نہ نکلیں تو پھر کیا ہوگا؟ انسان، جانور، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، سانسوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ بخارات باہر نہیں نکلتے، تو جانور کبھی دیکھا ہوگا کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے تو چند گھنٹوں کے بعد اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ بخارات باہر نہ نکلیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے. اب وہ جو سانس باہر نکلتی ہے تو وہ کیا کیا ہمیں فائدہ دیتی ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ یہ اسی سانس کا نام ہے. ہم سانس لیتے ہیں، جب باہر نکالتے تو یہی آواز ہے. اللہ نے اس کو آواز کی طاقت دے دی ہے. اب وہ جو سانس زبان باہر آ رہی ہے، اگر نہ آئے تو بندہ مر جائے، پھر پیٹ پھول جاتا ہے. اسی وجہ سے میت، جب انسان فوت ہو جائے تو میت کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھنے کا حکم دیا گیا. لوگ شیشہ رکھ دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز رکھ دیتے ہیں. تو شریعت میں یہ ہے کہ کوئی وزنی چیز، ہلکی سی وزنی چیز انسان کے پیٹ میں رکھ دی جائے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے اور منہ کے ذریعے سے ہوا جو ہے، جو بخارات ہیں، وہ نکلتے رہیں. اب وہ جو بخارات نکلتے ہیں ہے وہ نقصان دہ، لیکن ہمارے بزرگ پھونک مارتے ہیں، بندے کو صحت مل جاتی ہے. تو جو نقصان دہ چیز ہے متفقہ طور پر وہ فائدہ کیسے دیتی ہے؟ تو یاد رکھو، لفظ نکلتا ہے اپنے مخرج سے، اور مخرج کیا ہے؟ ہونٹ، حلق، زبان، دانت، یہ الفاظ کے نکلنے کے مخارج ہیں. بعض دفعہ زبان دانتوں پہ لگتی ہے، لفظ نکلتا ہے، ہونٹوں سے لفظ نکلتا ہے، حلق سے حروف حلقی نکلتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو زبان جن جن جگہ پہ لگتی ہے، جس جس جگہ سے وہ لفظ ادا ہوتا ہے، تو وہ جگہ بھی اللہ کے نام کی وجہ سے برکت والی ہو جاتی ہے. تو جب اس جگہ سے، اس مقام سے پھونک نکلتی ہے اللہ کے ولی کے منہ سے، امام مسجد کے منہ سے، حافظ قرآن کے منہ سے، عالم دین کے منہ سے، اللہ کے نیک بندے کے منہ سے، تو وہ سانس بھی، ہوا بھی برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے گلشن میں سادہ ہوا داخل ہو، جب نکلتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے. تو پھر وہ پھونک عام پھونک نہیں رہتی، اب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ عام نہیں، بلکہ اب وہ اللہ کے نام کی برکت سے برکت والا ہو کے جب کسی کو لگتا ہے اللہ اس کو صحت عطا کر دیتا ہے.